حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم تاجروں کو سماسرہ دلال کہا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہمیں اس سے بہتر نام دیا اور فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت اور لین دین میں بہت سی بیجا باتیں ہوتی ہیں اور قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں، تو اس میں صدقہ ملا لیا کرو۔ جامع ترمذی حدیث 3326۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص اپنے مقروض کے ساتھ چمٹ گیا جس نے اس کے 10 دینار دینے تھے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک تو مجھے نہیں دیتا میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، سوائے اس کے کہ تو کوئی ضامن یا کفیل لے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لے لیے۔ پھر وہ آدمی حسب وعدہ مال لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تمہیں یہ سونا کہاں سے مل گیا ہے؟ اس نے کہا، ایک کان سے۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں اور اس میں خیر نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے قرض ادا فرما دیا۔ جامع ترمذی حدیث 3328۔ حضرت شیبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے سنا اور ان کے بعد کسی اور سے سننے کی مجھے کوئی حاجت نہیں، کیونکہ وہ ایک سچے صحابی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، بلا شبہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان کے مابین کئی امور شبہ والے ہیں۔ میں تمہیں اس کی بابت مثال بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک چراگاہ ہے، محفوظ مخصوص علاقہ جسے رق یا محفوظ کہا جاتا ہے، اور اللہ کی رق اور اس کا محظوظ وہی ہے جو اس نے حرام کیا ہے۔ جو شخص اس کے محظوظ علاقے کے قریب اپنے جانور چرائے گا، قریب ہے کہ وہ اس میں جا پڑے۔ جو شک والی باتوں میں پڑتا ہے، قریب ہے کہ وہ ان میں بے دھڑک جرأت کرنے لگے۔ جامع ترمذی حدیث 3329۔ حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے، وہ ایک انصاری جوان سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر دیکھا۔ آپ قبر کھودنے والے کو ہدایت دے رہے تھے، پائتی کی طرف سے کھلی کرو، سر کی طرف سے کھلی کرو۔ جب آپ واپس ہوئے تو آپ کو ایک عورت کی طرف سے دعوت دینے والا ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے گئے۔ کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھانے لگے۔ ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ آپ ایک ہی لقمہ اپنے منہ میں گھمائے جا رہے ہیں مگر نکلتے نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے۔ پھر اس عورت کو بلایا گیا، اس نے پیغام بھجوایا، اے اللہ کے رسول، میں نے بقی کی طرف آدمی بھیجا کہ میرے لیے بکری خرید لائے، مگر نہیں ملی۔ پھر میں نے اپنے ہمسائے کی طرف بھیجا جس نے ایک بکری خریدی تھی، میں نے کہلوایا کہ اسی قیمت پر بکری مجھے دے دے، مگر وہ بھی نہیں ملی۔ تب میں نے اس آدمی کی بیوی کو کہلا بھیجا تو اس نے مجھے بھیج دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ جامع ترمذی حدیث 3332۔